والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام حسن بتاں سے دل کو جو شاد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے۔ انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔ پانی پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے۔ گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ظہر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین متین کی کچھ باتیں سننے کے لیے مزید اپنی رحمت کی جگہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ذکر کے فضائل پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن اگر بندہ اس چھوٹی سی آیت کے حصے کو سمجھ لے تو یقیناً یہی کافی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو مالک الملک، دو جہان کا بادشاہ، خالق و مالک و رازق، تمام خزانوں کا مالک اور تمام جہانوں کے بنانے والا، اور وہ جس کے ہاتھ میں عزت، صحت اور دنیا کے تمام خزانے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کس کو؟ اس شخص کو جو اتنا بے اختیار ہے، اتنا بے قدرت ہے کہ اگر اس کا ایک اپنے جسم کا بال ٹوٹ جائے تو وہ اس بال کو بھی واپس نہیں لگا سکتا، اور کسی قسم کا وہ اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ وہ بالکل گندے قطرے سے بنا ہوا حقیر انسان، اور دوسری طرف مالک الملک، دو جہان کا بادشاہ، یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی محبت کی بات ہے۔ چلو کوئی برابر کا ہو نا، وہ کہ چلو جی تسی سانو یاد رکھو گے اسی بھی تمہیں یاد رکھاں گے، لیکن قربان جاؤ اپنے اللہ کی رحمتوں پر کہ وہ کتنے بڑے ہیں، کتنی قدرتوں والے ہیں، کتنی عظمتوں والے ہیں، لیکن اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ اور اس سے بڑھ کے روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے دل میں یاد کرو میں تمہیں دل میں یاد کروں گا۔ جیسے میرے اللہ کی شایان شان، فرمایا تم مجھے مجمع میں یاد کرو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے اللہ قرآن میں مزید یہ فرماتے ہیں کہ بکرۃ و اصیلا، کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے، کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں نا، ان کے لیے کوئی جگہ بھی خاص ہے، کوئی وقت بھی خاص ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی مسجد سے نکلنا ہے، ایک سنت ہے کہ ہم جو ہے وہ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالیں گے، دعا پڑھیں گے، جوتا سنت کے مطابق پہنیں گے۔
لیکن اگر کوئی یہ شخص کہے کہ یہ مسجد والی سنت میں بازار میں پوری کر سکوں تو ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ یعنی ہر موقع کی خاص دعائیں ہیں، ہر موقع کے خاص اعمال ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی جگہ خاص ہے نہ کوئی وقت خاص ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنے کی جب وہ حکم ہے۔ فرمایا لیٹے ہو تب بھی کرو، کھڑے ہو تب بھی کرو، باوضو ہو تب بھی کرو، اگر بے وضو ہو تب بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ اور آپ اگر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سنتیں بھی کسی وقت اور جگہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت اللہ کا ذکر ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تب بھی ذاکر ہیں، میدان جہاد میں ہیں تب بھی ذاکر ہیں، ازواج مطہرات کے پاس ہیں تب بھی ذاکر ہیں، حتیٰ کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور غافل ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا حکم اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر کے بہت فضائل ملتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بے شک بظاہر انسان میں جان ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اگر ذاکر نہیں ہے، اگر دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو وہ روحانی طور پہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور دوسرے جگہ پہ اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، ایسے لوگ بھی دیکھیں، عہدہ ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ سکون تو ملے گا اللہ کی یاد میں، اور جہاں سکون ملنا ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 اشعار میں بڑا پیارا بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا۔ کافر نے پٹرول نکال لیا نا، تو اگر سکون دل بھی جن بورنگ کر کے نکلتا ہوتا تو وہ نکال لیتے کافر۔ لیکن اگلی بات فرمایا سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، بدون حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا۔ اس لیے یہ جتنا اضطراب ہے نا، بے چینی ہے، یہ اللہ کی یاد سے دوری کی وجہ سے ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کی وجہ سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو ایسا اطمینان نصیب فرماتے ہیں کہ پھر اس کی نیند بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر جو ہے وہ بے شک جتنی بھی پریشانیاں ہوں لیکن پھر بھی اس کے چہرے پہ ایک اطمینان کے آثار نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے پھر ہر وقت بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا قلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ یہ بڑا سخت لفظ ہے قلق۔ اور جنت میں جانے کے بعد دودھ کی نہریں مل گئی، شراباً طہورا، میٹھے پانی،
شہد کی نہریں مل گئی، حور و غلمان مل گئے، جو دل میں تمنا کی پوری ہو گئی۔ اور سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس ساری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور وہ ادنا درجے کا جنتی اگر تمام جنتیوں کی دعوت، جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جنتی ہوں گے، ان کی دعوت کرنا چاہے گا تو وہ اپنے گھر، اپنی جنت کے اندر ان کی دعوت کر سکے گا۔ لیکن کیا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی قلق و افسوس رہ جائے گا۔ آخر میں روایت کا ایک جو ہے وہ حصہ سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنی جنت میں مگن ہوگا اور اسی دوران اس کی جنت میں ایک عجیب قسم کی خوشبو مہکے گی، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میری اپنی جنت میں بہت خوشبوئیں ہیں، لیکن یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ آپ سے اوپر والے جنتی کی جنت سے آئی ہے۔ وہ کہیں گے اچھا، اس کا مطلب ہے میرے سے اوپر والی جنت جو ہے اس کے اندر کوئی نبی ہے؟ کہیں گے نہیں، نبی تو نہیں ہے۔ کہیں گے پھر کوئی صدیق ہے، کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کہ اس کا مطلب ہے بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے، کہ خوشبوئیں تو میری بھی بہت ہیں لیکن یہ کمال خوشبو تھی، اس نے میری جنت کو مزید معطر کر دیا۔ اب سنیے گا، اس وقت فرشتے جو اس کو جواب دیں گے، یہی وہ حدیث پاک کا مصداق ہے، قلق و افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرشتے اس کو بتائیں گے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہے، بلکہ تیرے سے اوپر والے جنت کے اندر وہ جنتی ہے کہ تیرے بھی اعمال تولے گے، اس کے بھی اعمال تولے گے، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اس کی تیرے اعمال سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو اس کے اوپر یہ مقام ملا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بتایا جائے گا کہ اس نے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا، یعنی کوئی بہت بڑی وہاں سے جنت سے خوشبوئیں اٹھا کے تو ان کو پھینکا نہیں، کہیں گے اس نے سوئے ہوئے کروٹ بدلی ہے اور یہ خوشبو پھینکی۔ آپ سوچیں اس وقت بندے کو کتنا افسوس ہوگا کہ تھوڑے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا مل گیا، میں کیا کرتا رہ گیا۔ اس لیے بندے کو چاہیے، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، ہاتھ کارول دل یارول۔ اللہ کا ذکر بہت آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی ورد پکڑ لیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو افضل ذکر ہے۔ اور حدیث پاک میں اس پہ پڑھنے کا طریقہ اس طرح منقول ہے کہ شروع میں چند مرتبہ پورا پڑھے، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، پھر آخر میں پورا پڑھیں، انشاءاللہ یہ پورا کلمہ پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ذاکرین کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں غفلت کی زندگی سے توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر